قادیانی سربراہ کہتا ہے وہ فلاں سیاسی لیڈر مجھے کہتا رہا مجھے ووٹ دو، اسمبلیوں میں پہنچاؤ، ہم قادیانیوں کی سابقہ حیثیت کو بحال کریں گے۔ جب کوئی سیاسی لیڈر، ہم جب تمہیں یہ بتائیں کوئی سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے نبیوں کی طرح مبعوث کیا، آگے سے صفائی مت دیا کر، آگے سے یہ مت کہا کر پھر کیا ہوا؟ فلاں سیاسی لیڈر بھی تو ایسے کہتا تھا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، جب آپ اس لیڈر کی صفائی دیتے ہو آپ کا اپنا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ارے بھاڑ میں جائیں یہ سیاسی لیڈر، مجھے یہ پتا ہے قیامت والے دن وفا والی ہستی ایک ہے، جس دن ماں باپ بھی نظریں چرا جائیں گے اس دن وفا والی ہستی ایک ہے، اور وہ میرے آقا ہیں اور وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو۔ ہمیں میرے ساتھ ہاتھ لہرا کے بولنا ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک نعرہ سکھایا ہے، ایک نعرہ سکھایا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بول بول ہاتھ لہرا کے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، بولو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ ارے بول گنبد خضرا میں تیری حاضری لگ رہی ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ ہاں اور کوئی اگر میرے نبی کی عزت کے دفاع کی بات اسمبلی کے فورم پہ کرتا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، پھر میرے جسم کے چمڑے کے جوتے بنے اور وہ پہنے، پھر ہمیں یہ بھی منظور ہے، پھر ہمارے بڑوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ میرے ساتھ ایمان کو تازگی دو، ایمان کو تازگی دو، ایمان کو تازگی دو۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ اور ہاں آؤ ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھو، ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ بے شک۔ ہاں اس نوجوان نے مجھے کہا، وہ توجہ کرنا ذرا، وہ قادیانی، وہ بار بار مجھے فون کرتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا بائیکاٹ کرو، کہنے لگا وہ کر رہا ہوں، پھر فون کرتا ہے، میں نے کہا بلاؤ۔ اس کا ماموں آ گیا، اس کا ماموں آ گیا، 70-65 سال عمر ہوگی، جوان بیٹے بھی ساتھ۔ میں نے اس قادیانی سے کہا، میں سمجھانے گیا، میں نے کہا ذرا کلمہ تو سنا۔ وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قادیانی کہہ رہا ہے، توجہ ہے، قادیانی کہہ رہا ہے۔ آؤ اس کانفرنس کا مقصد سمجھو، کھرے اور کھوٹے کی پہچان پیدا کرو، دجل سمجھو، دھوکہ سمجھو، پیغام سمجھو۔ یہ پیغام آپ نے آگے لے کے جانا ہے، آپ کو اس لیے ہم نے بلایا ہے۔ اب نیا نبی نہیں آئے گا، اب آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ قادیانی مجھے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میرے لفظوں پہ غور کرنا، میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ یہ وہ حوالہ ہے جس کو سمجھا کے اب تک 36 قادیانی الحمدللہ میں مسلمان کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تحدیث نعمت، یہ کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ میرے نبی کو راضی آپ نے بھی کرنا ہے، میرے نبی کی شفاعت آپ کو بھی چاہیے۔ سنو کیا دجل دیتے ہیں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ بولو بولو، دھوکہ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے کہنے لگا وہ کدھر؟
میرے پاس قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل، میں نے وہ کتاب اس قادیانی کو دکھائی، میں نے کہا غور سے دیکھ یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ لکھنے والا تیرا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ تیرے رقبے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا تھا؟ ایبٹ آباد والو دل چیر کے دیکھو تو خدا کی قسم یہ زخمی ہے، ان خبیثوں نے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے 1400 سال میں کسی نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی۔ اس ملعون قادیانی سربراہ نے اس کتاب کے اندر لکھا، یہ وہ حوالے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان کو کافر کہا۔ ورلڈ اسلامک فورم 60 اسلامی ملکوں نے قادیانیوں کو کافر کہا۔ یہ وہ حوالے ہیں۔ اس کتاب میں کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ ارے اتنا بدبودار جملہ 7 سمندروں میں ڈالیں، 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔ اس کتاب میں اس ملعون نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، اس مرزے ملعون نے لکھا۔ دوسری دفعہ مرزے قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ نہیں اتنی ہلکی لعنت؟ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ نہیں آپ کا باز والو میری بات سنو۔ او نوجوان ایک منٹ، تم میری بات سنو۔ اگر یہ جملہ سن کے بھی آپ نے دل و جان سے مرزے پہ لعنت نہ بھیجی، دل کی گہرائی کی نفرت سے لعنت نہ بھیجی، آپ کا اپنا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ کہاں کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ؟ کہاں کانا بھینگا ملعون سور کا بچہ خبیث یہ محمد الرسول اللہ بن گیا؟ اگر یہ محمد الرسول اللہ ہے پھر یہ اماں فاطمہ کا کیا لگا؟ خدا کی قسم تاریخ اسلام میں اتنی بڑی گستاخی کسی ملعون نے نہیں کی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہم جب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ دجل۔ کل آپ کو ایبٹ آباد کے بازار میں، انٹرنیٹ پہ، اسلام آباد میں، آپ کو مانسہرہ میں قادیانی ملے گا اور کہے گا جناب کلمہ میں تیرے والا پڑھتا ہوں، مجھے مولوی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ نے سمجھانا ہے، کانفرنس کا پیغام سمجھو۔ اب آپ نے بتانا ہے تم کلمے میں خود بھی دھوکہ کھا کے بیٹھے ہو، ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہو۔ تم کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں، مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ ایبٹ آباد والو قادیانیوں پہ لعنت ہے، قادیانیوں کی ذلت دیکھو۔ آج قادیانی مرزے کا نام سوچ کے کلمہ پڑھتا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے اس کو 10 سال جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ ان کی ذلت کی داستان ابھی بڑی طویل ہے۔ وہ دیکھو وہ مرزا قادیانی 1908 میں غلاظت کی موت مر کے جہنم میں گیا۔ 2008 میں قادیانیوں نے کہا ہم 100 سالہ جشن منائیں گے، پوری دنیا سے چندے کیے، ایک نہیں
20 ناموں سے چندے کیے. مجھے پتا ہے میری گفتگو آپ سے زیادہ قادیانی سن رہے ہیں. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, ذرا سنو میری بات. وہ تم لوگوں سے پوری دنیا سے چندے اکٹھے کیے, قادیانیوں سے قادیانی جماعت نے. ہم نے 100 سالہ جشن منانا ہے قادیان میں. قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور قادیان انڈیا پہنچتا ہے, جلسہ کا تیار ہے. 3 دفعہ مرزا مسرور اٹھا, کمرے سے نکلنے کے لیے نہیں نکل سکا. ٹانگیں کانپ رہی تھی, ذلت کی موت اس کو نظر آ رہی تھی. جلسہ ناکام ہوتا ہے. وہ ان کا 100 سالہ جشن ملیا میٹ ہوتا ہے. میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں, پوچھو تو صحیح, وہ اربوں ڈالر چندے تمہارے کدھر گئے؟ ارے تمہاری ذلت کی داستان اور بڑھے گی.